اللہ ان صحابہ سے پوچھئے جن کا ہر قدم اس دنیا میں بھی فتح تھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد بن ربیع، ایک کی سیرت پڑھے، جنت مطلوب ہے، جنت مطلوب ہے، جنت مطلوب ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جنت حاصل کرنے کا ایک ضابطہ، ایک راستہ، ایک طریقہ اللہ نے پورا بتایا، اور جنت حاصل کرنے کا ہر ذریعہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں تو حیران ہو رہا تھا کہ یہ زبان کیا چیز ہے، ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، جس میں جھوٹ بھی ہے، مبالغہ بھی ہے، غیبت بھی ہے، تانا دنی بھی ہے، برا لقب بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میں حیران ہو گیا یہ حدیث پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے منہ سے ایک بات نکالتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اسے خود شعور نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ ہر بات شعور کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بات کرتا ہے، اپنے منہ سے بات نکالتا ہے اور اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کی وجہ سے اس سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کوئی پتہ نہیں میں نے کیا بات کی۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بات کرتا ہے اور اس سے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بات کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس ناراضگی کی وجہ سے اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینک دیتا ہے۔ تو اس سے کیا مطلب، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ دوڑ کر چلو جنت کی طرف، تو اس سے کیا بات نکلی کہ جنت کی طرف جانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس زبان کو پکڑ کے رکھو، تھام کے رکھو، احتیاط کرو۔ یہ جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے اور جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے میرے تک پہنچنے کے بعد جب یہ حدیث مجھ تک پہنچی تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہزاروں ایسی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہزاروں ایسی باتیں ہیں کہ جو میرے لب پر آئیں اور میں نے ان کو روک لیا۔